عالمی انسانی حقوق کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے میں آپ لوگوں سے بات کروں گا کہ ہمارا مذہب اس حوالے سے کیا کہتا ہے. آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، جو ان کا آخری خطبہ تھا، وہ تقریباً 1.25 لاکھ لوگ سامنے تھے، تو آپ نے کچھ انسانی حقوق کے حوالے سے جو باتیں کی وہ مختصر سا میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب ایک مرد اور عورت کی اولاد سے، جن کے آدم اور حوا کی اولاد میں سے، نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر فوقیت ہے. فوقیت ہے تو صرف اس کی افضلیت ہوگی جو پرہیز اور متقی ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. ان کے سارے فخر جو آج کل ہم برادری یا اپنی نسلوں کے اوپر فخر کرتے ہیں، وہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی. اسی طرح امریکہ آج دیکھیں بہت عالمی طاقت ہے، لیکن ادھر بھی آج بھی گورے اور کالے کا سلسلہ چل رہا ہے. تو ماڈرنزم وہاں نہیں پہنچا جہاں پیارے آقا محمد مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں پہنچا دیا. پھر آپ نے غلاموں کے حوالے سے تمہید دی کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، ان کے بھی اپنے طرح ان کو ڈیل کرو، جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہ ان کے ساتھ ویسا معیار بیان کرو. پھر عورتوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ عورتیں وہ تم جس طرح تم ان پہ حق رکھتے ہو وہ تم پہ حق رکھتی ہیں. ان کی عزت کرو، ان کو وہ ہر چیز مہیا کرو جو ان کا حق ہے، کیونکہ وہ تمہارا حق پورا کر رہی ہوتی ہے. ان کے بھی جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ریجڈ ہے، وہاں پہ عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کی گئی، تو شاید انہوں نے پوری طرح اسلام کو سمجھا نہیں ہے. پیارے آقا علیہ السلام کا 1.25 لاکھ لوگوں کے سامنے حکم کر کے گئے تھے کہ یار تم اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، ماں بہن سب کا حقوق کا خیال رکھا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ بھی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، ان کی بھی وہ خونی رشتے سے بھی بالا تر بنا کے گئے، اور اس کی مثال ہجرت مدینہ میں بھی آپ نے دیکھی. تو یہ معیار وہ تھے جو ہم نے چھوڑ دیے، جس وجہ سے آج آپ دیکھیں ہم کتنا گر چکے ہیں اخلاقی طور پہ. اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر ذلیل و رسوا ہو گئے. اب وہ تنظیمیں بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں کہ یار کہ ہم ہیومن رائٹس کے اوپر زیادہ کام کر رہے ہیں، اور مسلمان بالکل اس حوالے سے بات نہیں کرتے. یہاں تک بھی آپ نے کہا کہ کسی کے مال عزت کی تکریم ایسے ہی تم پر لازمی ہے جیسے یہ ذی الحج کا مہینہ، یہ دن، حج کا دن، یہ مہینہ اور یہ سال، یہ مکرم ہے. اس حوالے سے ہزاروں مسائل ہمارے پاس پڑی ہوئی، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ بیسک تعلیمات ہمارے آقا نے ہمیں جو دی ہم اس سے ہٹ چکے ہیں. میرے بھائیوں، اگر ہم نے زندگی میں بہتر انسان بننا ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار کہ اپنے آقا سے محبت کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جیسا محبوب بولے ویسا کرو. ہم آج محبت کے لیے جلسے جلوسوں میں تو چلے جاتے ہیں اور بڑے دکھاوے کے لیے چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن جو انہوں نے ہمیں تعلیمات دی، جو انہوں نے ہمیں ہدایت کی، اس کے اوپر کسی کی توجہ نہیں ہے. کوئی اپنی ذات پہ اس کو عملی طور پہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ ہم سب کا عالم ہے. تو یہ میری آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ یار اپنے آقا کا ایک خطبہ جو آخری خطبہ تھا، یہ میں نے جس اس میں سے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں. پورے مذہب میں جو انہوں نے ساری زندگی گزاری وہ تو بے مثال زندگی ہے. کچھ تھوڑی تھوڑی چیزیں
ان سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی بتائی ہوئی تھوڑی تھوڑی چیزیں اپنی زندگی میں ڈالیں، تاکہ کہیں جب میدان حشر میں ہم آقا کی نظروں میں نظریں ملا سکیں۔ یہ بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ یار کہ بہت نیچے گر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور میں دعا ہے یار کہ بھی ہم ایسے قوم جب آقا علیہ السلام کے ساتھ، بلکہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد ان کی تم لوگ ایسے مت خراب نہ ہو جانا، اور ہم ہو گئے۔ دعا کریں اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی۔ میری بھی دعا ہے اللہ مجھے بھی ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، تاکہ ایز اے قوم ہم ایک بہتر طاقت اور محبت کا تقاضا پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔